یہ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہی نہیں ان کا علم، ان کو علم کہ 27 رجب کو بھی عبادت کرنی ہے رات کو جا کے، اگر ہوا ہوتا تو وہ عبادت کرنے پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رجب کی 27ویں رات کی عبادت، رجب کی 27ویں رات کی عبادت اور اس کے اگلے دن کا روزہ مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں بالفرض کہ 27ویں رجب کو ہی معراج کرائی گئی، ہم مان لیتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس رات جو ہے کسی خاص عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ اگر مسئلہ ایسا ہی تھا تو بھائی آج کے مسلمان نبی کی اتباع میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، ابو ہریرہ، دیگر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم وارضہ سے آگے نکل گئے۔ یہ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہی نہیں ان کا علم، ان کو علم کہ 27 رجب کو بھی عبادت کرنی ہے رات کو جا کے، اگر ہوا ہوتا تو وہ عبادت کرتے۔ یہ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہوا۔ یہ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں ہوا۔ یہ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ اور صحابیات کو نہیں ہوا۔ سب تو سب یہ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں جس کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی چہیتی بیوی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں ہوا۔ آج لوگ ایسی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ 27ویں رجب کی عبادت اور صبح میں روزہ رکھنا، اللہ رب العالمین کی پناہ، یہ بڑی بدعات میں سے کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس کے بارے میں مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کے قول سنا کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، کہتے ہیں کہ مشتہر فی بلاد الہند وغیرہ ان صوم صباح تلک اللیلۃ یعدل الف صوم فلا اصل لہ۔ کہتے ہیں کہ جو بلاد ہند میں یعنی ہندوستان اور پڑوسی ممالک میں جو یہ مشہور ہے کہ شب معراج کی صبح کو روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لہذا شب معراج منانا کیا ہے؟ یہ سنت سے ثابت نہیں۔